السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار کی آخری قسط کی بات کریں گے، جو کہ اب آپ کے ٹی وی اسکرین پر آنے والی ہے، اور دباج کو جو کہ اس کے سارے جو اس نے جو کچھ وہ کرتا رہا دوسروں کے ساتھ، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کھل کے بی جان کے سامنے آ گئیں، اور انہوں نے اسے صاف کہہ دیا کہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میرے سامنے مت آؤ، کیونکہ تمہاری ساری حرکتیں مجھے پتہ چل گئی ہیں اور مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے، تم میرے سامنے مت آؤ۔ اگر جب تک اس بچی کو تم اس گھر میں محبت سے لے کر نہیں آؤ گے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اس کو زور زبردستی سے نہیں لانا، میں اپنی محبت سے لے کر آؤ۔ تو دیباج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کو ہر قیمت پر لے کر آؤں گا۔ تو بی جان کہتی ہیں کہ پھر قیمت کی بات نہیں کرنی، بلکہ اس کو پیار محبت سے لے کر آؤ۔ اور دنیا میں ایک واحد رشتہ بی جان کا ہے کہ جس کی ہر بات وہ سنتا ہے دیباج، اور جن کے بغیر جن کی ذرا سی ناراضگی وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اور اس وقت بھی جب وہ بے ہوش ہو گئی تھیں، اور بہن کے بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ وہیں بیٹھا رہا ساری رات، کہ وہ بی جان کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اور وہ جیسے ہی ہوش میں آئیں صبح فجر کے وقت، تو اسے دیکھ کر پھر وہ غصہ ہونے لگی اور کہنے لگی کہ اس سے کہو یہاں سے یہ چلا جائے۔ اور ادھر رابی جو ہے وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے، اور جا کر اکمل کو کہتی ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر آ گئی ہوں ہمیشہ کے لیے، اب میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ اور اس کے اجمل کو اور اس کی بیوی کو بھی ساری صورتحال پتہ چل گئی ہے، اور اجمل بھی آتا ہے اور آ کے بہن کو پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، اور اس کو تسلی دیتا ہے کہ ہم سب موجود ہیں تمہارے لیے۔ اور ادھر جب بی جان جو ہیں وہ اسے بالکل بے دخل کر دیتی ہیں اور اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہیں، تو وہ چلا جاتا ہے شامیر کے پاس، اور جا کے دیباج اپنا غصہ جو ہے وہ شامیر پہ اتارتا ہے، جس پہ شامیر اسے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آفس میں کھڑے ہیں، ورنہ میں اپنی اوقات دکھا کر آپ کی اوقات آپ کو دکھا دیتا، اور آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے۔ اور جب وہ واپس آتا ہے تو گھر پر شامیر کی والدہ جو ہیں وہ ملنے کے لیے آ جاتی ہیں بی جان سے، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ رابی بھی وہاں پر ہوگی، اور میں رابی سے بھی ساری بات کروں گی اور اس کے وضاحت کروں گی اور اسے شامیر کے بارے میں بھی بتاؤں گی، لیکن اس کو ملازمہ سے پتہ چلتا ہے کہ رابی تو گھر سے جا چکی ہے اور پتہ نہیں کب واپس آئے گی، اور پھر وہ بی جان کے پاس آتی ہیں، اور جب ان کی حالت دیکھتی ہیں تو بہت پریشان ہوتی ہیں، اور بی جان ان کے سامنے اپنا سارا دل کی پریشانیاں جو ہیں وہ کھول کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ اس کو تسلی دیتی ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے بار بار کہتی تھی کہ جو مونا ہے، جو اس کی دیباج کی پہلی بیوی تھی، وہ اچھی لڑکی ہے، سمجھدار لڑکی ہے، لیکن میں ہی نہیں سمجھ پائی کہ وہ 3 سال کے بعد کیوں اس کو چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکی، کہ اس میں سارا قصور میرے ہی بیٹے پوتے کا ہے، دیباج کا سارا قصور ہے، لیکن تم نے یہ بات مجھے کھل کر کیوں نہیں بتائی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ اتنی محبت کرتی ہیں دیباج سے کہ میں آپ کو کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میرا ہی قصور ہے، اور اسی وجہ سے دیباج جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا رہا، اور وہ غلط حرکتیں کرتا چلا گیا اور میں سمجھ ہی نہ پائی۔ اور پھر دیباج جو ہے وہ جب رات میں اکیلا ہوتا ہے تو اسے یہ ساری باتیں اس کو احساس ہوتی ہیں، وہ بار بار رابی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جاؤ، میں بہت اکیلا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن وہ اسے اگنور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کل میری طرف سے کھلا نامہ تمہیں مل جائے گا، مجھے بار بار تنگ مت کرو اور مجھے کال مت کرو۔ اور اس کے ذہن پر ان ساری باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے، اور وہ جب صبح ملازمہ اس کو جگانے آتی ہے تو وہ اس کے کمرے کا دروازہ لاک ہے اور وہ کھولتا نہیں ہے، تو وہ پھر اس کی بہن آتی ہے سیما، تو آ کے دروازہ ان لاک کرتی ہے اور اندر جاتی ہے تو وہ فرش پر گرا پڑا ہے، اور اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پر اس کو برین ہیمریج ہو گیا ہے اور وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ اور جب اس چیز کی خبر ملتی ہے اکمل کو، تو وہ رابی کے پاس آتا ہے کہ میں تم سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ مجھے اس وقت ہاسپٹل میں جانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ پریشان ہیں اور اکیلے ہیں، تو مجھے وہاں ان کے مدد کے لیے جانا چاہیے۔ تو رابی کہتی ہے کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جاؤ،
اور مجھے بھی انفارم کرتے رہنا۔ اور پھر جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو سیما اور بی جان دونوں جو ہیں وہ اس سے معافی مانگتی ہیں کہ دیباج کی حرکتوں کی وجہ سے، اور تم اسے معاف کر دو، دل سے معاف کر دو، کیونکہ اس کی جو یہ حالت ہے۔ سیما کہتی ہے کہ اس نے اپنے سب ملنے والوں کی بہت بد دعائیں لی ہیں، اور یہ اس کی حالت اسی وجہ سے ہے۔ تو اکمل کہتا ہے کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ تو سیما کہتی ہے کہ اسی بات کا تو ڈر ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، اور اس نے سب کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ اور پھر اینڈ میں بھی، اگلی قسط میں بھی دکھایا جائے گا کہ جب رابی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بی جان جو ہیں وہ سب سے معافی مانگتی ہیں، رابی سے بھی اور شامیر کو بھی، کہتی ہیں کہ تم اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے، اور اس نے تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، جو بھی کچھ کیا ہے، تم اسے دل سے معاف کر دو۔ وہ اس کی اس وقت جو حالت ہے، تم لوگوں کی معافی کی اس کو بہت ضرورت ہے۔ اور پھر رابی آتی ہے شامیر کے پاس اور اس کو کہتی ہے کہ میں نے تو دیباج کو معاف کر دیا ہے، تم بھی اسے معاف کر دو۔ اور اب وہ ہاسپٹل میں ہے اور کوما میں ہے، اور اس کی بہت بری حالت ہے، ڈاکٹر بالکل بھی پر امید نہیں ہے اس کی طرف سے۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے دوسروں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اس کا انجام کیا یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک دم سے اس کو برین ہیمریج ہو جاتا اور وہ چلا جاتا، کوما میں چلا جاتا، بلکہ اس کو تو معذوری کی حالت ایسی دکھائی جانی چاہیے تھی کہ جس میں اس کو احساس ہوتا کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا ہے، اور اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے، اور سب اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اس نے سب کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں، تاکہ اس کو اس چیز کا احساس ہوتا۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے اور ایک ڈرامہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ رائٹر جو ہے وہ اس کا انجام کیا دکھانا چاہتا ہے ہمیں۔ تو اب اس کی آخری قسط کا ہمیں انتظار ہے، دیکھتے رہیے دیارے یار۔